السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 39 اور 40۔ والذین، اور وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، اس کا روٹ ہے کاف فا غا، وکذبوا، واو، اور کذبوا، اور جھٹلایا، جھٹلانا، جھوٹا قرار دینا، کاف زال با روٹ ہے، خلاف حقیقت بات کرنا، بی آیاتنا، ہماری آیات کو۔ آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، آیات کونیہ اور آیات شرعیہ۔ آیات کونیہ ہوتی ہیں جو ساری اللہ پاک کی کریشن ہے، جو تخلیق ہے، یہ سب ایک نشانی ہے، جیسے آسمان، آسمان ایک نشانی ہے، زمین، زمین بھی ایک نشانی ہے، یہ پہاڑ، پتھر، سب نشانیاں ہیں۔ اور دوسری ہے آیات شرعیہ۔ شرعیہ کا لفظ شریعت سے نکلا ہے، شرعی آیات یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات قرآن پاک میں آئے ہیں، جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے احکام بھیجے ہیں۔ کہا جا رہا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا جنہوں نے ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب، ساتھی، صاحب کی جمع ہے، صحابی کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی ساتھ رہنے والے، النار، آگ کے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خا لام دال اس کا روٹ ہے، خلد، جنت الخلد جیسے ہے، اور خالدون کس کی جمع ہے؟ خالد کی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرا کا معنی ہے عبد، اور ایل کا معنی ہے اللہ کا، اور عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ یا اللہ کا چنا ہوا بندہ، چوزن ون۔ اور یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ اور وہ کون تھے؟ خلیل اللہ ان کا لقب تھا۔ خلیل اللہ اللہ کے دوست کو کہا جاتا ہے، اللہ نے انہیں اپنا دوست کہا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کو اللہ اپنی دوستی کے لیے چن لے۔ تو بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے، اولاد یعقوب کو مخاطب کیا جا رہا ہے، مراد ہے اس سے یہود و نصارہ۔ ان کو قرآن مجید میں اہل کتاب بھی کہا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے جو مدینے میں نازل ہوئی، اور مدینہ میں یہود کے 3 قبائل تھے۔ ان کی کتاب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی موجود تھی۔ اس پیشن گوئی میں جو علامات اور نشانیاں موجود تھیں وہ مدینے کی تھیں، لہٰذا یہ وہاں آ کر آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی اسی جگہ پر آئے گا۔ تو یہاں ان سے خطاب ہے، بنی اسرائیل سے، اور بنی اگرچہ بیٹوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں صرف بیٹے مراد نہیں ہیں، بیٹے، بیٹیاں، عورت، مرد سب مراد ہیں۔ اذکروا، یاد کرو، دال کاف غا روٹ ہے، اور واو اور الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی۔ ذکر، کسی بات کو یاد کرنا، خواہ بھولنے کے بعد یا یاد کیے بغیر۔ ذکر دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے۔ یاد دل میں ہوتی ہے اور زبان سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اذکروا، یاد کرو، کیا یاد کرو؟ نعمتی، میری نعمت کو، نون عین میم اس کا روٹ ہے، التی، وہ جو، یہ کیا ہے؟ اس میں موصول، یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ جوڑنے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ انعمت، میں نے انعام کی، یعنی میں نے نعمت کی۔ نعمت کا لفظ جو ہے وہ احسان کے لیے بھی آتا ہے، یعنی میرے احسان یاد رکھو، عطا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بخشش۔ علیکم، تم پر، یہاں پر تم سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل، امت بنی اسرائیل۔ واو اور اوفو، پورا کرو، پورا کرنا، وفا کرنا۔ اور وفا کا لفظ آتا ہے کسی شرط یا عہد، منت، ناپ تول کو پورا کرنے کے لیے۔ ان سب کو پورا کرنے کے لیے وفا کا لفظ آتا ہے، خواہ وہ عہد ہو، وعدہ ہو، یا ناپ تول ہو۔ بعہدی، میرے عہد کو، یہاں با جو ہے وہ زائد ہے، عہد، وعدہ، یعنی اللہ کا عہد، اوفی، میں پورا کروں گا، پھر وہی روٹ ہے وفا کا، واو فا الف۔ بعہدکم، یعنی تمہارے عہد کو، تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، اور یہاں بھی با زائد ہے،
و ایشایا اور صرف مجھ ہی سے، فرحبونی فا پس ارہبو، غا ہا با اس کا روٹ ہے، رہب، رہب کہتے ہیں شدت خوف کو، ایسا ڈرنا جس میں احتیاط اور اضطراب ہو، فرحبونی پس تم مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو، والذین کفروا اور جو کفر کریں گے، ہماری اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، ناشکری کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون وہ آگ والے جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح انسانی کو عبد منشور عطا کر دیا گیا جب زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے انسان کا تقرر کیا گیا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، سورۃ البقرہ کے یہ ابتدائی 4 رکوع قرآن کی دعوت اور قرآن کے بنیادی فلسفہ پر مشتمل ہیں، اور ان میں مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ آ گیا ہے۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے۔ یہ خطاب 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک مسلسل 10 رکوعات پر محیط ہے۔ البتہ ان میں اب ایک تقسیم ہے۔ پہلا رکوع دعوت پر مشتمل ہے۔ جب کسی گروہ کو دعوت کی جاتی ہے تو دلجوئی اور نرمی کا انداز اختیار کیا جاتا ہے جو دعوت کے اجزائے نفیق ہے۔ اس انداز کے بغیر دعوت مؤثر نہیں ہوتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 7 آیات 5واں رکوع ان 10 رکوعوں کے لیے فاتحہ ہے۔ بنی اسرائیل کی حیثیت سابقہ امت مسلمہ کی تھی۔ جن کو یہاں دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان ہی تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے کافر ہو گئے، ورنہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، شریعت ان کے پاس تھی، بڑے بڑے علماء ان میں تھے، علم کا چرچہ ان میں تھا، غرض سب کچھ تھا۔ یہاں ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آج مسلمانوں میں جو اپنی حقیقت کو بھول گئے ہیں، اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے ہیں، وہ دنیا کی دیگر قوموں کی طرح ایک قوم بن کر رہ گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے اسی امت کو دعوت دینی ہوگی، اس لیے کہ دنیا تو اسلام کے اسی امت کے حوالے سے پہچانے گی۔ پہلے یہ خود ٹھیک ہو، صحیح اسلام کا نمونہ پیش کرے تو دنیا کو دعوت دے سکے گی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا۔ بنی اسرائیل کی ترکیب کو سمجھ لیجئے، یہ مرکب اضافی ہے۔ اسرا کا معنی بندہ یا غلام، اسے سے اسیر بنا ہے جو کسی کا قیدی ہوتا ہے، اور لفظ ایل عبرانی میں اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ یعنی اللہ کا غلام، اللہ کی اطاعت۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کے 12 بیٹے تھے اور ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے۔ انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، انہیں تورات دی گئی، پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت تک ان پر عروج و زوال کے 4 ادوار آ چکے تھے۔ 2 مرتبہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں اور انہیں عروج نصیب ہوا، جبکہ 2 مرتبہ دنیا پرستی، شہوت پرستی اور اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دینے کی سزا میں ان پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے۔ اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں آئے گا۔ اس وقت جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے۔ حال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی ان کا 2nd ٹیمپل بھی گرایا جا چکا تھا۔ حضرت سلیمان جو ہیکل سلیمانی بنایا تھا، جس کو یہ 1st ٹیمپل کہتے تھے، اسے بخت نصر نے حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی 600 سال پہلے گرا دیا تھا۔ اسے انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا جو معبد ثانی کہلاتا تھا۔ لیکن 70 عیسوی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 500 سال پہلے رومیوں نے حملہ کر کے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، یہودیوں کا قتل عام بھی کیا، اور جو معبد ثانی انہوں نے تعمیر کیا تھا اسے بھی مسمار کر دیا، جو اب تک گرا پڑا ہے، صرف ایک دیوار ویلنگ گریا باقی ہے، جس کے پاس جا کر یہودی ماتم اور گریہ زاری کر لیتے ہیں، اور اب وہ اسے سہپارہ بنانے کے بارے میں تلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کے 3rd ٹیمپل کے نقشے بن چکے ہیں، اس کا ابتدائی خاکہ تیار ہو چکا ہے۔ بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ بہت ہی پستی میں تھے۔ اس وقت ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا تھا۔ وہ انعام کیا ہے؟ میں نے تم کو اپنی کتاب دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنی شریعت تمہیں عطا فرمائی، تمہارے اندر داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے،
جو بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں۔ بنی اسرائیل سے بنی آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا۔ تورات میں کتاب استثناء یا سفر استثناء کے 18ویں باب کی آیات 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے یہ فرمایا تھا، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی انہیں سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور تمہیں ان کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تفصیلی ذکر سورۃ الاعراف میں آئے گا۔ یہاں فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو، میرے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی صدا پر لبیک کہو تو میرے انعام و اکرام مزید بڑھتے چلے جائیں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور ڈرتے رہو۔ صدق اللہ العظیم۔